بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات پر میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً بات کر رہا ہوں، اور اس چیز کی ایک اہمیت ہے، اور وہ اہمیت آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاکستان میں جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ پاکستان میں الیکشن بھی ہو رہا ہے۔ مجھ سے میرے کچھ ناظرین نے ڈیمانڈ کی ہے کہ میں پاکستان کی اور خیبر پختونخوا کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو انتخابی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی بات کروں۔ مصیبت یہاں پر یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر کوئی صحافی کوئی سیاسی تجزیہ کرتا ہے تو اس پر ایک چھاپ لگا دی جاتی ہے، اس کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے اگر کوئی حق بات ہے کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے تو پھر سمجھ یہ لیا جاتا ہے کہ جی یہ یوٹیوبر جو ہے یا یہ صحافی جو ہے یہ فلاں سیاسی جماعت کا بندہ ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بہت سارے ولاگرز جو ہیں، یوٹیوبرز جو ہیں، بہت سارے ہمارے جو اینکرز ہیں، جو صحافی ہیں سینئر، وہ مختلف ایکسٹریمز پہ جا کر بات کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ایک مخصوص سیاسی بیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں غیر جانبدار رہوں، اور جو بھی واقعات ہوئے ہیں، جو بھی حالات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اب میں مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاک افغان کشیدگی ختم کرنے کے لیے ایک کردار دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس چیز کی پھر تصدیق بھی ہوئی۔ افغان حکومت نے باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی۔ اب یہ خبر بتانا یہ نہیں بتاتا، یہ نہیں ظاہر کرتا کہ جی آپ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔ بڑا دن اس لیے تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ایک فیصلہ دیا تھا، بلے کا نشان، بیٹ کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ عارضی طور پر صحیح، عبوری ریلیف صحیح، لیکن پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے، اور یہ اب بتایا گیا ہے کہ اگلی سماعت جب ہوگی تو وہ ڈویژن بینچ پشاور ہائی کورٹ کا اس کیس کی سماعت کرے گا، اور حتمی فیصلہ وہاں سے آئے گا۔ اب اگر پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دن ہے، پی ٹی آئی نے اگر ایک قسم کی پشاور ہائی کورٹ میں کامیابی حاصل کی ہے، عبوری ریلیف اس کو مل گیا ہے، اور اس پر اگر ایک بندہ بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحافی یا یہ یوٹیوبر جو ہے یہ پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہا ہے۔ کچھ معروضی حالات اور واقعات ہوتے ہیں جب آپ وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آج پشاور ہائی کورٹ میں موجود تھا، اور اس کورٹ روم کے اندر موجود تھا جہاں پر وہ کورٹ روم جو ہے، کمرہ عدالت جو ہے، وہ کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ تو پی ٹی آئی کے تھے، اور اس چیز کے لیے منتظر تھے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملے گا۔ وہ ریلیف ملا، اور پھر کچھ سیاسی جماعتوں نے جو ایک تاثر بنایا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، اس پر بھی بات ہوئی، میری مختلف لوگوں سے بھی بات ہوئی، اور میں نے یہ سوال بھی رکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ تاثر کیوں ہے؟ جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک تاثر ہوتا ہے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یا مختلف ججوں کے حوالے سے جو ایک تاثر ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں فلاں جج صاحبان جو ہیں یا فلاں فلاں چیف جسٹس صاحبان جو ہیں یہ فلاں سیاسی نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، یا وہ فلاں جگہ پہ گڑے ہیں، یا وہ فلاں ایکسٹریم کے اوپر گڑے ہیں، تو اس طرح کی بات پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے۔ اور آج میں نے وہ دلائل بھی سنے، دو طرفہ دلائل سنے، اور چیف جسٹس کہہ رہا ہوں، جو جج تھے پشاور ہائی کورٹ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لے لیں، جمعیت علماء اسلام سے آپ کتاب کا نشان لے لیں، پیپلز پارٹی سے آپ تیر کا نشان لے لیں، تو پھر آپ ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان کیسے لے سکتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور ہمیشہ میں نے تو کم از کم اتنے عرصے میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ دیکھی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو الیکشن کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ جس طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے 9 مئی کی پاداش میں، جس طریقے سے چھاپے پڑ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے کاغذات نامزدگی کے مرحلے میں ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت نہیں مل رہا۔ جس طرح 2018 میں مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو نہیں ملی، آر ٹی ایس سسٹم جو ہے وہ بٹا دیا گیا۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور جب یہ معروضی حالات آپ بیان کرتے ہیں تو پھر آپ پر
چاپ لگا دی جاتی ہے، آپ کو لفافہ صحافی قرار دیا جاتا ہے۔ میرے بہت ساری ویڈیوز میں مختلف قسم کے تبصرے آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، اور ان کمنٹس کو دیکھ کر بعض اوقات افسوس بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک ویڈیو میں آپ کس کس موضوع کے اوپر بات کریں گے؟ اگر میں افغانستان کے معاملے پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تشویشناک صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، اور وہ سیکیورٹی کے حوالے سے جب آپ معروضی حالات کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت بات کر رہے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ جی ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ اگر افغانستان کی سرزمین کو آپ کی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو پھر افغان حکومت کا رد عمل کیا ہے؟ افغان حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ افغان طالبان کیا سوچ رہے ہیں؟ پاکستانی جو طالبان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ تو یہ سب چیزیں جاننا آپ کا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو میڈیا نہیں بتاتا۔ آپ افغان میڈیا دیکھیں، آپ پاکستانی نیوز چینلز دیکھیں، تو ایک مخصوص ایجنڈا آپ کو نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کو صرف اور صرف سیاسی باتیں نظر آتی ہیں، اور آپ کو صرف سیاسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو کچھ جو صورتحال ہے، مثال کے طور پر اب ڈیرہ اسماعیل خان میں جو 12 دسمبر کو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی گاڑی کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور اس کے انجن کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ یہ باقاعدہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کے مطابق گاڑی کے انجن پارٹس جو ہیں یہ وہیکل ٹیمپرنگ چیک کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں، اور گاڑی جس کے نام سے رجسٹر ہے وہ جلد اس کا پتہ چل جائے گا۔ حملے میں مرنے والے دہشت گرد صفت اللہ مروت 3 مارچ کو تورخم بارڈر سے افغانستان گیا تھا، یہ اس بیان کے مطابق، اور صفت اللہ کا موبائل لوکیشن 7 مارچ کو بنارس آباد پشاور، 8 مارچ کو جمرود ضلع خیبر تھا۔ دہشت گرد صفت اللہ کا موبائل لوکیشن 25 اپریل کو ڈانڈے درپا خیل میران شاہ تھا۔ دہشت گرد صفت کے نام 3 مختلف موبائل کمپنیوں کے سم جو ہے وہ رجسٹرڈ تھے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حملے میں مرنے والے صفت اللہ کی شناختی کارڈ، ڈومیسائل اور دیگر دستاویزات جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کو موصول ہو گئی ہے۔ صفت اللہ کا تعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جی امارات اسلامی افغانستان سے ہے۔ اب مروت ہے اور تعلق امارات اسلامی افغانستان سے ہے۔ خودکش حملہ اور صفت اللہ کے خودکش حملہ آور جو ہے وہ اس کے والد نے بیٹے کی امارات اسلامی سے تعلق کی تصدیق کر دی ہے۔ اس دعوے کے مطابق دہشت گرد حملے میں 2 خودکش سمیت کل 4 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حملے میں ملوث 6 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ 5 دہشت گرد کالعدم TTP گنڈاپور گروپ سے تھے اس خبر کے مطابق، اور خودکش حملہ آور حسن افغانی عرف شاکر نے حملے سے قبل ویڈیو جاری کی تھی۔ حملے میں دہشت گردوں کے ساتھ امریکی ساختہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا تھا اس بیان کے مطابق۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ صورتحال جو ہے وہ بہت حد تک خراب ہو چکی ہے۔ اب پاک افغان کشیدگی کو کیسے ختم کیا جائے، اس خطے میں صورتحال کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اور خصوصاً جب پاکستان میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ایسے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے معاملات جو ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بلوچستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہاں پر مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، تو اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لاپتہ ہے اور کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل صاف ستھرا مطالبہ ہے، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ایک بے چینی سی پھیل رہی ہے پاکستان کے اندر، تو اس بے چینی کا خاتمہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ایک طرف خودکش حملے ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، اس طرح کی بے چینی ہوتی ہے جس طرح بلوچستان سے ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں، اور خواتین باقاعدہ اسلام آباد تک مارچ کرتی ہیں، تو اس معاملے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ صورتحال یہ ہے کہ جو 2023 ہے، یعنی جو رواں سال ہے، یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوا ہے۔ پچھلے آپ ایک عرصے میں دیکھیں
تو آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ سال ہے وہ بہت ہی خطرناک گزرا ہے۔ اس میں جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ بڑے ہی تشویشناک ہیں، اور 29 خودکش حملے ہوئے ہیں اس ایک سال میں، ان میں تقریباً 24 حملے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ چیزیں آپ کو نہ بتائی جائیں، پھر یہ آپ کو نہ بتایا جائے کہ جی صورتحال کیا ہے۔ پاکستان کی ریاست کا یہ دعویٰ ہے، انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم نے یہ بات کی تھی کہ جب سے افغان طالبان برسر اقتدار آئے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اضافہ ہوا ہے، اور خودکش حملوں میں ان 2 سالوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ اب پاکستان کہہ رہا ہے، لیکن افغان حکومت جو ہے وہ اس دعوے کی تردید کرتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی انکاری ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں موجود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں موجود نہیں ہیں، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں بھی نہ تو افغان حکومت کا کوئی ہاتھ ہے اور نہ افغان سرزمین اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جی افغان حکومت کو مختلف اطراف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک تو پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہیں، اور پھر پاکستان نے رد عمل میں غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ تھے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں ظاہر ہے بہت سارے افغان مہاجرین ہیں، اور افغان مہاجرین پر فوکس اس لیے زیادہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان سارے معاملات کو دیکھیں۔ اب کس طریقے سے افغان حکومت کو مختلف اطراف سے گھیرا جا رہا ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور افغانستان سے باہر وہ لوگ جو خود افغان ہیں، افغان نیشنلز ہیں، مختلف گروہوں سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ طالبان مخالف ہیں، تو وہ لوگ بھی سرگرم ہیں۔ وہ مختلف ممالک کی آڑ لے کر مختلف ممالک میں وہ سرگرم ہیں، وہ مختلف ممالک میں میٹنگز کر رہے ہیں، کانفرنسز کا انعقاد ہو رہا ہے، افغان حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو افغان حکومت اس وقت کر کیا رہی ہے؟ سنجیدہ طریقے سے ان سارے یہ جو دباؤ پڑ رہا ہے مختلف اطراف سے، اس سارے دباؤ سے نکلنے کے لیے افغان حکومت کا بظاہر کوئی ٹھوس اقدام نظر نہیں آ رہا۔ ایک صرف ملاقاتوں سے بات نہیں ہوگی، ایک ٹھوس اقدام لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ قطر میں جو دوحہ معاہدہ ہوا طالبان اور امریکہ کے بیچ میں، اس میں بنیادی جو شقیں تھیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور افغان حکومت پر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب افغان حکومت کا اندرونی طور پر تو صرف یہ کام ہے کہ جی وہ افغان عوام کو مطمئن کریں۔ اب افغان عوام اگر مطمئن ہے، اگر وہاں پہ امن ہے، اگر وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، اگر افغانی کرنسی جو ہے وہ تگڑی ہے ڈالر کے مقابلے میں، اگر وہاں پر مہنگائی کم ہے اور لوگ مطمئن ہیں، تو صرف لوگوں کے اطمینان سے نہیں ہوگا، دنیا مطمئن نہیں ہے۔ دنیا افغان حکومت، افغان طالبان کے طرز عمل سے مطمئن نہیں ہے، اور یہ افغان حکومت بھی جانتی ہے، افغان طالبان بھی جانتے ہیں کہ ان کے خلاف کس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، کس قسم کا ان پہ دباؤ پڑ رہا ہے۔ تو یہ سارا دباؤ جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک تو خود افغانستان کے اندر ایسی تبدیلیاں لائی جائیں کہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ جی افغان طالبان جو ہیں یہ کافی بدل چکے ہیں۔ جس طرح شروع میں یہ کہا گیا کہ افغان طالبان وہ نہیں ہیں جو پہلے دور حکومت میں جن کا جس طریقے سے تھا، وہ کافی بدل چکے ہیں، اور کافی انہوں نے لوگوں کو آزادیاں دی ہیں، عام معافی کا انہوں نے اعلان کیا، لیکن خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اب بھی افغان حکومت کے اوپر دباؤ ہے۔ اور اس حوالے سے افغان حکومت کیا سوچ رکھتی ہے، کیا آگے وہ کرنا چاہ رہی ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے، اس پر بھی تفصیلی ہم بات کریں گے۔ اور خصوصی طور پر میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ افغانستان کے اندر کون سی ایسی سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں، کون سی ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں کہ جن کو آپ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ کم از کم آپ کی اس وقت جو کابل کی حکومت بھی ہے وہ بظاہر دارالحکومت افغانستان کا کابل ہے، لیکن اصل آپ کی جو حکومت یا دارالحکومت جو آپ کا ہے وہ قندھار ہے، آپ کی جو سپریم قیادت ہے وہ قندھار میں موجود ہے۔ تو کیوں نہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے، اور کیوں نہ ایسی شخصیات کو اس حکومت میں شامل کیا جائے کہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ جی یہ ایک انکلوسیو حکومت ہے، اس میں تمام دھڑے جو ہیں وہ شامل ہیں،
اور بھلے اس حکومت کی قیادت جو ہے وہ سپریم قیادت کرے جو قندھار میں بیٹھی ہوئی ہے، تمام فیصلے جو ہیں وہ شورا میں کیے جائیں طالبان کے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن پر بات کی جا سکتی ہے، اور میں پھر وہ پورے اعداد و شمار کے حوالے سے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2023 کا سال کس طریقے سے خطرناک ثابت ہوا پاکستان کے لیے، کیوں ثابت ہوا. افغانستان کی حکومت اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا سے تسلیم کرانے کے لیے کیا کیا وہ اقدامات ہیں کہ جو وہ کر سکتی ہے، اور کس طریقے سے خود افغان جو ہیں، افغان حکومت کے یا افغانستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. تو یہ بہت ساری سازشیں اگر افغان حکومت کے خلاف ہو رہی ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی پڑتا ہے. اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایک مستحکم، ایک پرامن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ ایک موقف ہے پاکستان کا. لیکن اس وقت پاکستان کو افغانستان کی کتنی ضرورت ہے، افغانستان کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے، اور میں اگلے ولاگ میں یہ بھی بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا کہ اس وقت جو واپس جانے والے افغان مہاجرین ہیں وہ کس حال میں ہیں. کیونکہ آپ کو افغان میڈیا پہ کوریج نہیں نظر آئے گی، آپ کو افغان سوشل میڈیا بھی اب نہیں بتائے گا جس طرح شروع سے آپ نے دیکھا کہ شروع میں بہت زیادہ یہ چیزیں آپ کو بتائی جاتی رہیں. پاکستانی میڈیا میں صرف آپ کو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں کہ جی آج اتنے خاندان گئے، آج اتنے افراد گئے، تو ان میں اتنی خواتین تھیں، اتنے مرد تھے، اتنے بچے تھے، لیکن ان پر گزر کیا رہی ہے یہ میں آپ کو اگلے ولاگس میں بتاؤں گا. اور یہ بھی آپ مجھ سے توقع رکھیں کہ میں سیاسی تبصرہ بھی بہت جلد شروع کرنے والا ہوں، کیونکہ پاکستان میں الیکشن ہے. لیکن میں کمنٹس سارے پڑھتا ہوں، کوشش کروں گا کہ خود کو غیر جانبدار رکھوں، اور اس سلسلے میں آپ کے تعاون کی بھی بھرپور ضرورت رہے گی. بہت شکریہ.